السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ کسی بھی کس کو مس نہ کیجیے۔ فائز سیال کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ہر نئی ویڈیو کے اپلوڈ پہ آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال اسکولنگ کے اوپر، شاید ایک سوال میں نے پہلے بھی آیا تھا، تو اسی حوالے سے ایک اور سوال آ گیا کہ کسی کو شاید جب میں نے بات کی ہے کہ بچوں کو اسکول جون سا کس عمر میں بھیجنا چاہیے، اس پہ بات میں نے ایک پروگرام کیا تھا، تو کہ جی 7 سال تقریباً نہ بھیجا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو میں بچوں کی تعلیم کے خلاف ہوں، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھا ہے بلکہ کہ آپ لوگ ایسا سوال پوچھ کے غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو ورڈز ہیں، دو ڈفرینٹ ورڈز ہیں۔ ایک ورڈز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم، اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکول۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید اسکول کسی اور فارم میں ایگزسٹ کرتے تھے، اور یہ جو ذمہ داری تھی تعلیم کی، تعلیم تو اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے، لیکن تعلیم کے ذرائع یا تعلیم کی ذمہ داریاں بدلتی رہی ہیں، اور اب جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ہم نے یہ ساری کی ساری ذمہ داری ایک ایسے میڈیم کو ٹرانسفر کر دیا ہے جس میڈیم کا نام اسکول ہے۔ یعنی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اسکول صرف اسکول ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسکول بھی ایک جگہ ہے، یا ایسے کہیے اسکول بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تربیت ہو سکتی ہے۔ تو 7 سال تک بچوں کو اسکول مت بھیجیں۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ دیکھیں، تعلیم ویسٹر ڈکشنری اس کو کہتی ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے آف ایکوائرنگ نالج اینڈ ڈیولپمنٹ، جہاں پہ جب یعنی کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوائرنگ نالج اینڈ ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ، جبکہ جو اسکولنگ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از اے پروسیس آف بینگ ٹاٹ۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا ایکوائرنگ ایکوزیشن آف نالج ایجوکیشن ہے، اور یہ میں سیلف بھی کر سکتا ہوں، سیلف ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پروسیس کو جس میں کوئی آپ کے بچے کو پڑھائے، اس پروسیس کا نام اسکولنگ ہے۔ ایک ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسکول ایک بلڈنگ کا نام ہے، اسکولنگ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اس اسکول کی اس بلڈنگ کے اندر پڑھانے کے اسکولنگ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈکشنریز میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا انسانوں نے یہ ایک متھ بنا لیا ہے کہ جی تعلیم صرف اسکول میں ہوتی ہے۔ نہیں، تعلیم صرف اسکول میں نہیں ہوتی، اور یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی سالوں، کتنے اسکولوں کے سال مکمل کرنے میں تعلیم ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں، مارک زوکربرگ، آپ کے سامنے یہ فیس بک والا ہے، ابراہیم لنکن، میلکم ایکس، بل گیٹس، جان گلین، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اگر آپ دیکھیں یہ دنیا کے ٹاپ نیمز ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے چیمپئنز ہیں، بلینئرز ہیں ان کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے سب لوگوں میں ایک چیز کامن ہے کہ انہوں نے یا تو اسکول اٹینڈ نہیں کیا، یا کیا بھی ہے تو بہت کم اسکول اٹینڈ کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی شخص کو ان ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف اسکول سے ہی ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ متھ ہے، اور بچوں کے لیے پہلے 7 سال میں اسکول جانا بہت خطرناک ہے، جس کے نقصان میں نے سائیکولوجیکلی، بیہیویئرلی، پیرنٹنگ کے حوالے سے اور بچوں کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتا دیے تھے۔ یہ جو ہماری ایک چلڈرن رائٹس ہیں، چلڈرن رائٹس کی ایجنسیز ہیں، وہ بھی اس بارے میں بات کرتی ہیں۔ اگر آپ غور سے ورڈنگ دیکھیں تو جو کہ بچوں کا یونیورسل ان کے رائٹس کا چارٹر ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے بچوں کا رائٹ ہے ٹو بی ایجوکیٹڈ، ناٹ ٹو بی اسکولڈ، یا یہ کہہ لیں بچوں کا حق ہے کہ انہیں تعلیم دی جائے، ضروری نہیں کہ اسکولنگ کے تھرو دی جائے، تعلیم ہونی چاہیے۔
کیونکہ تعلیم کے اور بہت سے طریقے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایجوکیشن اور اسکولنگ کی ٹرمینالوجی کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسکولنگ ہی ایجوکیشن ہے, دیٹ از ویری رانگ. اس کے سوال کے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ سوال دوسری طرف نہ چل پڑے, آپ اس کے جواب میں صرف یہ سمجھیے کہ اسکول بھیجنا ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ آپ کے بچے کو کوئی پڑھاتا ہے, جبکہ ایجوکیشن ایک آٹومیٹڈ یعنی کہ آٹومیٹک پروسیس ہے جو کوئی شخص لیڈ کرے یا نہ کرے ایجوکیشن ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کا بچہ آپ کی انگلی پکڑتا ہے, گروسری اسٹور میں جاتا ہے, آپ اپنے مہینے کی گروسریز کر رہے ہیں. اب آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جناب پڑھتے ہیں, اس کے پیچھے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں, قیمت کا موازنہ کرتے ہیں, اور پھر آپ لسٹ میں لائن میں کیسے لگتے ہیں, آپ لسٹ کو ٹک کرتے ہیں کہ آپ نے چیز خرید لی ہے. اب یہ جو ایک ایونٹ ہے جس میں آپ نے صرف اور صرف سپر سٹور کا یا گروسری سٹور کا ایک چکر لگایا, اس ایک ایونٹ نے آپ کے بچوں کو ملٹی ڈسپلنس کی تربیت دی ہے. آپ نے نہیں پڑھایا, لیکن اس نے دیکھا ہے کہ ماں یا باپ ڈبے سے کیا پڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, لسٹ کو چیک کیسے کرتے ہیں, لائن میں کیسے لگتے ہیں, کیش کیسے دیتے ہیں, ریسیو کیسے کرتے ہیں, پھر گاڑی کی تک سامان اٹھا کے کون لے کے جاتا ہے, پھر اس کو ٹپ کیسے دی جاتی ہے. یہ سب سویلائزیشن ہے, اس میں اسکولنگ کہیں سے نہیں آئی. اب آپ اسی کو, اگر آپ اسی ایکسپیرئنس کو ایک فیسیلیٹیٹر بھی دے دیں, آپ ایک پلانڈ ایونٹ بنا لیں اور ماں یہ کہہ دے یا باپ یہ کہہ دے بیٹا اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آج ہم شہر کا چکر لگائیں گے میٹرو بس کے اندر, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ماما اور بابا کیا کرتے ہیں, اور آپ نے پھر آ کے مجھ سے سوال پوچھنا ہے یا لکھنا ہے آ کے کہ ہم نے کیا کیا. تب آپ کو وہ دیکھتا ہے کہ جناب آپ نے گاڑی کہاں پہ پارک کی اور گاڑی پارک کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھا, لائن میں گاڑی کیسے کھڑی کی, دروازے کیسے لاک کیے, پھر آپ نے جناب سڑک کیسے پار کی, پھر آپ نے جا کر ٹکٹ کیسے خریدا, پھر آپ نے باری کا انتظار کیا, پھر آپ بس کے اندر بیٹھ گئے جا کے, پھر آپ نے کسی بڑے کو دیکھ کے اپنی سیٹ خالی کیسے کر دی, پھر آپ نے اپنی فیملی کو اکٹھا کیسے کیا, پھر ایک بچہ شور مچا رہا تھا, آپ نے اس کو شور کو خاموش کیسے کیا, بیٹا بس ہے, پبلک پلیس ہے, شور نہیں مچاتے. وہ دیکھ رہا ہے, ایجوکیشن اس کی ہو رہی ہے, اور آپ اس کو صرف دکھا رہے ہیں اور اس چیز کو معنی دے رہے ہیں. فار ایگزامپل, کوئی شخص ہے اس میں اونچا بول رہا ہے یا بد زبانی کر رہا ہے, اور آپ صرف بچے کو کہیں سو بیڈ دھیمی آواز میں, تو وہ بجائے اس کے کہ اگر وہ انکنٹرولڈ رہ گیا, اگر وہ معنی نہ دیا گیا, تو بچہ سمجھے گا دس از ایکسیپٹیبل, یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو روک دیا یا اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی, تو اب یہ اس واقعے کے ساتھ ہی اس کے لاشعور میں یہ بات بھی اسٹور ہوگی کہ یہ بات غلط تھی, بابا نے یا ماما نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ وہ ماں باپ نہیں رہے جو اس طرح کی لرننگ کو لیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس لرننگ کے لیے سب سے پہلے ماڈلنگ کی جاتی ہے, رول ماڈلنگ کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو باپ کو خود اداب آنے چاہیے کہ گاڑی کہاں پہ کھڑی کرنی ہے. اب وہ خود منہ میں کھانا کھائے جا رہا ہے, کان اس کے ساتھ اس نے موبائل لگایا ہوا ہے, اور دائیں بائیں دیکھے بغیر, اشارہ دیے بغیر اس نے گاڑی کسی جناب ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دی ہے, تو بچے کی اس نے کیا ایجوکیشن کی ہے. آپ امریکہ کے بچوں میں اور یورپ جتنا بھی ہے بڑا آرگنائزڈ ہے, پاکستان جیسے ملک کے بچوں میں فرق آپ کو جو نظر آتا ہے تہذیب کا, وہ یہی تہذیب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یورپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں ڈرائیونگ کے لاس کو سیکھنے کے لیے یا لائن میں لگنے کو سیکھنے کے لیے؟ کسی اسکول میں نہیں جاتے, لیکن انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے, اسی لیے ان کو سویلائزڈ کہتے ہیں, اسی لیے ان کو آپ مہذب کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے انوائرمنٹ سے سیکھا ہے, اپنے باپ سے سیکھا ہے, ماں سے سیکھا ہے. گروسریز کیسے کرتے ہیں, گاڑی کیسے کھڑی کرتے ہیں, کسی کو ٹپ کیسے دیتے ہیں, کسی کے تھینک یو کیسے بولتے ہیں, کسی کو
کسی کی فیور کو ریٹرن کیسے کرتے ہیں, کسی کا سائن کیسے کرتے ہیں, بڑے سے کیسے بات کرنی, چھوٹے سے کیسے بات کرنی, جو بھی ان کے کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ کے جو کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے, جو آپ چاہتے ہیں آپ کریں, تو ماں باپ کو تو خود کرنا پڑے گا. اب ماں باپ کرنا نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ اسکول بھیج دیتے ہیں, اسکول والے کرا لیں گے. اسکول والے کیا کرائیں گے؟ اسکول والے یہ ایونٹ تو کریٹ نہیں کر سکتے, ریئل لائف کا تو ایونٹ کریٹ نہیں کر سکتے. وہ 2+2 تو پڑھا دیں گے آپ کے بچے کو, سویلائزیشن یہ تو نہیں ہے. آپ اس کی کیا سیمولیشن کریٹ کریں گے؟ جب ریئل لائف کی سیمولیشن کیسے کریں گے؟ آپ کلاس کے اندر بیٹھ کے دادے کو بھی لے کے آئیں گے, نانی کو بھی, چاچے کو بھی, چاچی کو بھی, خالہ کو بھی لے کے آئیں گے, کیسے سیمولیشن کریٹ کریں گے؟ اسے یہ کیسے بار بار پتہ چلے گا؟ وہ تو بار بار تو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں آپ لوگ آتے رہیں, آپ بڑوں کے گھر جاتے رہیں, آپ کے گھر بڑے آتے رہیں, آپ کے گھر میں پارٹی ہوتی رہے, کھانے پکتے رہیں, بڑوں کو سرو کرتے رہیں. تو بچے دیکھیں گے بڑے آئیں تو کیسے سرو کرتے ہیں. لوگوں کو دینے کی عادت, اگر ماں باپ کو دینے کی عادت ہی نہیں ہے تو آپ چاہیں اس کو لیکچر سناتے رہیں, وہ بڑا ہو کے سنتا رہے گا. اس کے ہاتھ میں دینے کی عادت ہی نہیں ہے, اس نے سیکھا ہی نہیں دینا. اس نے ساری زندگی مانگا ہی ہے باپ سے, وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. لیکن اس نے باپ کو دیتے ہوئے دیکھا ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہر ایونٹ کے اوپر, جناب ہر ویکینڈ کے اوپر آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, یا آپ لوگ کہیں جاتے ہیں, مکس اپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر آگے سے اب باپ نے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, یا ماما نے واپسی پہ آتے ہوئے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ بیٹا دیکھا, دس از ہاؤ یو کیپ یور فیملیز. آپ ایسے کنیکٹڈ, آپ ایسے اپنی فیملی کو کنیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیملی کو خرچ کرنا چاہیے, مہینے میں ایک بار دیکھیں وہ ہمیں بلاتے ہیں, ہم انہیں بلاتے ہیں. آج خالہ آ رہی ہیں, زبردست گھر صاف کرو, یہ کرو جناب, ٹیبل لگاؤ, کھانا پکائیں, زبردست ہو. تو بچے, یہی تو ایجوکیشن ہے. اب یہ ایجوکیشن جون سی لائف کی ایجوکیشن ہے, یہ ایجوکیشن اسکول میں تو نہیں. اسکول میں تو وہ چیز پڑھائی جا رہی ہے جو کہ گزر چکی ہے, کتاب میں لکھی ہے, تھیوری ہے. ایک بچے میں چاہت ہے تو وہ تو خود بھی پڑھ کے سیکھ سکتا ہے. کتنے بچے ہیں جو خود ہی تھیوریاں سیکھ لیتے ہیں. لیکن جو ریئل سیولائزیشن ہے اس سے وہ پھر بھی دور رہتے ہیں, کیونکہ ریئل سیولائزیشن کو اسکول میں پڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے پورے کے پورے ایجوکیشن, جس میں تہذیب بھی تھی, جس میں اخلاقیات بھی تھے, جس میں آداب بھی تھے, جس میں رولز بھی تھے, جس میں معاشرے میں اونچ نیچ تھی, اوپر نیچے کے لوگ تھے, ڈفرنٹ کیٹیگریز کے لوگ تھے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں کتنا ڈائیورس معاشرہ ہے, ہر بندہ ایک فرق ہے, اور ہر بندے میں ایک کوالٹی ہے, اور آپ اس کو, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اول تو اس کو خود سمجھ آ رہی ہے, یا وہ خود پوچھ رہا ہے کہ بابا اس شخص کو آپ نے کیوں رکھا. اس کو لگ رہا ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے, اور آپ باپ اور ماں بھی یہ ثابت کر رہے ہیں, اور کسی کی برائی نہیں کر رہے, اور ہر بندے میں سے خوبی دیکھ رہے ہیں, اور اس کو اسی طرح سے کام انگیج کیا جا رہا ہے. تو آپ خود سوچیں, اس بچے کو ڈائیورسٹی کل کو پڑھانے کی ضرورت نہیں, انسانی تفاوت پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ کام کرنے جائے گا. وہ دنیا کے ہر شخص کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو گر آ جائے گا لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم فیملیز کے ساتھ باہر جاتے تھے, تو ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن, آپ کو سوچیں, ایز این انٹرٹینمنٹ ریسٹورنٹ جانا اور ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن ریسٹورنٹ جانے میں کتنا فرق ہے. ہمارے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. میری امی نا بڑے خلاف ہوتی تھی, کیونکہ اس دور میں جس کو, جو امی کی بہنیں اور جو بزرگ تھے, مامیاں شامیاں, ان کو پتہ چل جاتا تھا نا اس دور میں کہ جی فلانا بندہ یا فیملی ہوٹل میں جاتی, تو کہتے ہائے, اور یعنی کہ تنو کی ہویا, تو روٹی نہیں پکا سکتی, تیرا تسی ہوٹل باہروں کھانا کھائے. اس زمانے میں یہ رواج تھا. تو امی کو برا لگتا تھا, لیکن اس زمانے میں عورتیں ایسی نہیں تھی آج والی کہ آؤ جی, ہاں جی, ہاں جی, چلو جی, چلو بہت تھک گئی, جاؤ جی, چلیں باہر چلیں. وہ اگر خاوند کہہ بھی دیتے تھے نا آؤ باہر چلیں, تو کہتے تھے کیوں جی, میرا کھانا نہیں پسند آپ کو؟ نہیں, ہم گھر کم بیٹھ کے کھائیں گے. یہ ایسی عورتیں تھیں. تو وہ امی کا دل نہیں کرتا ہوتا, تو ابو کیا کہہ کے مناتے تھے, بچوں کی تربیت کے لیے جانا ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا, سارے راستے بات کرتے ہوئے جاتے تھے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہیں جاتے ہیں خالی پیٹ نہیں جاتے, تھوڑا بہت کھا کے جاتے ہیں, بھوکے ننگوں کی طرح نہیں جاتے. پلیٹ سے ڈونگے سے کیسے اٹھایا جاتا ہے, ڈونگا کس ڈائریکشن میں گھومتا ہے,
منہ سے باز نکالے بغیر کیسے کھانا ہے, چمچ اٹھا کے کیسے کھانا ہے, چھری کہاں پہ رکھنی ہے, اور صرف جو کٹلری ہے اس کو گن کے پتہ چل جاتا تھا کہ جی ٹوٹل ڈیزرٹس کتنے آئیں گے, ٹوٹل آپ کے پاس کورس کتنے ہیں کھانے میں. آپ کو وہیں سے آپ کو فائن جو ڈائننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے پلیٹوں کے نمبر سے اور کٹلری سے کہ جی ٹوٹل کتنے کورس ہیں, اور ہر ایک کی ایک سیپریٹ چیز ہے. پہلے اگر آپ اسٹارٹر لے رہے ہیں تو اس کا ایک علیحدہ ہے, پھر آپ کا جناب مین کورس آ رہا ہے تو اس کا ایک علیحدہ برتن ہے, اور نیپکن کہاں سے آئے گا. اب تو یہ ٹیشو پیپرز کا رواج آ گیا, اس زمانے میں نیپکنز ہوتے تھے. نیپکنز کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے, منہ کیسے صاف کرنا ہے, اور نیپکن کو کتنا گندا کرنا ہے, اور باقی کیا گندا نہیں اس کو کرنا, اور جناب کہاں سے گھومے گا. تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تو آپ نے بابا کو دیکھنا ہے, ہمیں پتا تھا, دیکھتے تھے باپ نے کتنا پلیٹ میں ڈالا ہم بھی اتنا ڈالتے تھے. لوگوں کو دیکھتے تھے یا شور نہ ہو, کرسی گھسیٹنے کی, اب اگر کبھی گھسیٹ دیتے تھے تو ابو واپسی پہ آتے ہوئے, بیٹا آپ نے کرسی شور ہوا, آپ کو آواز آئی تھی. یہ ایجوکیشن تھی. آج کے دور میں مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اکثر کہتا ہوں نا کہ دیکھیں کسی چیز کی کوئی بنیاد تو ہوتی. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سب کچھ, یعنی کہ ایجوکیشن سائڈ پہ رہ گئی ہے. اب سوائے اس کے کہ تماشا ہے, تماش بینی ہے اور انٹرٹینمنٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں ہیں. There was no entertainment, but the life was full of entertainment. کزنس کے ساتھ بیٹھنا, that was an education. بیٹا کھڑے ہو جائیں, بڑوں کو بیٹھنے دیں, اس کو کر رہے ہیں, اچھا یہ لکھ کے لائیں, شام کو وہ کرنا ہے آپ نے. اچھا آج آپ کزن آئے تھے, باہر کھیلتے رہے, اچھا ذرا بتائیں نا کس کی باری تھی, کہاں پہ باری تھی, کیا کیا. جب آپ بتاتے تھے تو اس میں 2 غلطیاں بھی ہوتی تھیں, اب وہ صحیح کرتے تھے. دیٹ واز ایجوکیشن. ہمارے پیرنٹس دے ور کریٹر آف اپرچونیٹیز, وہ ہمیں اپرچونیٹیز لائف کی کریٹ کرتے تھے, اور ہم پھر وہ جو اپرچونیٹی کریٹ ہوتی تھی اس میں ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے. جب ایکسپوز کرتے تھے تو ماں باپ کو تربیت کا موقع مل جاتا تھا. لیکن آج کل تو ماں باپ کو نہ پتہ ہے کہ بیٹا بچے اچھی کھڑے ہوتے ہیں, کھانا کی پلیٹ ایسے بنے گے جیسے پتہ نہیں پورا ماں باپ کا ستیہ ناش پھیر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی شاید ایسے ہی ہوں گے, اور چیخ رہے ہوتے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اونچا باپ بھی لے کے کان کے ساتھ موبائل بیٹھا ہوتا ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, وہ بھی جھانک رہا ہے. کل کو آپ کا بچہ بھی ایسی گاڑیوں کے باہر جھانک رہا ہوگا ویسے باپ جھانک. تو یہ سمجھنا اسکولنگ ایک کمرے میں پڑھائے جانے کا نام ہے, اور ایجوکیشن 24 گھنٹے کا فینومینا ہے. اس کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے, ہو تو اچھی بات ہے, صرف آپ کریٹ کیے جائیں, دکھائی جائیں. اس سے بہتر کوئی ماڈل آپ کے پاس ایجوکیشن کا نہیں ہوتا. میں نے اس دن آپ سے ذکر کیا تھا کتابیں پڑھنے کا, بچوں کو کہانیاں سنانے کا. آپ سوچیں وہ جو بچپن کی کہانی ہے اس میں پورا فلسفہ ایک سبجیکٹ پہ ہے. وہ ہمیں آج تک دوبارہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنیسٹی, وائی آنیسٹی از اے بیسٹ پالیسی. ہمیں نہیں, ہمیں پکا پتا ہے کہ کیوں آنیسٹی بیسٹ پالیسی ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم بچوں کو پہلے جناب اپنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں 26 سال کی عمر میں, پھر ان کو بتاتے ہیں نہیں بیٹا تم نے یہ غلط کام کیا. انہیں مورلز تو پڑھائے نہیں, آداب تو پڑھائے نہیں, اخلاقیات تو پڑھائے نہیں, بس آپ نے ڈگری دلوا دی انہیں. آپ سمجھتے یہی ایجوکیشن تھی. یہ ایجوکیشن نہیں تھی. یہ جو آپ کی کمانے کے لیے آپ کسی کو کوئی آرٹ سکھاتے ہیں, کوئی شعبہ سکھاتے ہیں, یہ پارٹ آف ایجوکیشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ کمپلیٹ ایجوکیشن نہیں ہے. کمپلیٹ ایجوکیشن بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تعلیم, آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ ہوتا تھا تعلیم و تربیت, اور یہ بھی ایک جو متھ بنا ہے, اور یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ایرا میں متھ بنا ہے کہ تعلیم لی جاتی ہے کمانے کے لیے. پہلے جتنے آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ تھے, علامہ اقبال چلے گئے اور جناب اس سے پہلے بڑے بڑے آپ کے پاس فلاسفرز آئے, تو کیا انہوں نے اتنی پڑھائی اس لیے کی تھی کہ وہ اس پہ کمائیں گے؟ نہیں, پڑھائی تو اس لیے کی جاتی تھی کہ پڑھائی کرنے کا کسی کو شوق ہوتا تھا. تو شعبوں کا اس وقت اس طرح کا وہ نہیں تھا. اب تو ہم اس ڈسپلن میں ہی ایکسپرٹ ہونے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہو چکے ہیں. آپ اس شعبے کے بارے میں تو ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں, لیکن باقی دنیا کی تربیت کے حوالے سے زیرو ہو سکتے ہیں, اور آپ کو ایسی دنیا بھری نظر آئے گی. تو یہ بیسک کانسیپٹ کو ٹھیک کر لیجئے
کہ آپ کی بچے کی تعلیم و تربیت اسکول پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. فرض کریں آپ کے ماں باپ جو ان سے ہیں وہ خود پڑھے لکھے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو خود اس کے بعد ٹیوٹرنگ بھی کر سکتے ہیں. فرض کریں ماں باپ میتھس میں اچھا ہے, اکاؤنٹنگ میں اچھا ہے, ماں سائنس میں اچھی ہے, ایک نے سوشالوجی پڑھی ہوئی ہے, آپ بچوں کو خود تیار کر. اور ایسے میرے پاس, میں اکنامکس میں پڑھا ہوا ہوں, تو میں اکثر تھیوری ایسی ہیں جو سائنس اس کی اکنامکس کی, تو میں ان کو بچوں کو مزاح کے حوالے سے کھیلتے کھیلتے ڈیمانڈ سپلائی کی تھیوری پڑھا سکتا ہوں. یہ ماؤں کا کام تھا. اسکول میں تو کالج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو وہ اکنامکس ویسے پڑھائیں. وہ تو کہیں گے رٹ کے لے آؤ, سمجھ آئے یا نہ آئے, بس رٹ کے لے آؤ, ریپروڈیوس کر دو اور نمبر مل جائیں گے. لیکن آپ ان چیزوں کا بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, ان کی زندگیوں پہ اس کے اثرات بتانا چاہتے ہیں, ان کے حلق کے اندر اتارنا چاہتے ہیں, تو پھر وہی اسی ماڈل سے پاسبل ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو کریں اور بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں, ان کو وہ کرتا ہوا دکھائیں اور پھر ان کو کرنے دیں اور پھر ان کی کریکشن کریں. آئی ہوپ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, 15-20 منٹ میں نہیں ہوتا, لیکن اس کی موٹی موٹی جو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ تعلیم و تربیت صرف اسکولوں کے ڈومین میں آتی ہے, نہیں آتی. اسکول اچھا کام کر رہے ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ آپ نے بہت اچھے اسکول میں بڑے پیسے خرچ کر کے بچوں کو بہت ایکسپوجر دے دیا. کچھ بھی نہیں دیا, صرف اچھی آپ نے ڈگری دلوا دی ہے انہیں. زندگی ڈگری سے بہت آگے ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں, جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.